میری طرف سے سب عزیزوں کو شالوم سلام۔ گزرے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو عہد کا رسول ہے وہ اس کا کیا کرے گا، نافرمانی کے سبب سے جو بیج بویا جاتا ہے، دے یکی دی جاتی ہے، خداوند اسے کیا کریں گے، اس کا حساب بھی لیں گے اور اسے پاک اور صاف بھی کریں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی نیکسٹ جو تعلیم ہے، خداوند یسوع مسیح کی دے یکی کے بارے میں تعلیم، خداوند یسوع مسیح کی نئے عہد نامے میں تعلیم، بے شک میں نے حوالے نئے عہد نامے کی بھی دیے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نئے عہد نامے میں اور اس کی تعلیم ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، کیونکہ لوکا 11 باب اس کی 42 آیت 42 آیت میں خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کا 11 باب اس کی 42 آیت، لیکن اے فریسیو تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دے یکی دیتے ہو، انصاف اور خداوند کی محبت سے غافل رہتے ہو، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ دیکھو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، خداوند کا بندہ لوکا کیا فرما رہا ہے فریسیوں کو، لیکن اے فریسیوں تم پر افسوس۔ خداوند کیا کرتے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، جو لیڈر ہیں لیڈروں پر کیا کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ خداوند یا منع نہیں کر رہے کہ خداوند دے یکی تو سانی دینی، نہیں منع کر رہے۔ آج کل ہمارے لوگ کیا ہیں، وہ دے یکی نہیں دیتے، جبکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ وہ منع نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح منع نہیں کرتے، وہ ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ لیکن اے فریسیو تم پر افسوس، پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دے یکی دیتے ہو، اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ دیکھو خداوند کی تعلیم، خداوند یشوع مسیح کی تعلیم کیا ہے، وہ واضح تعلیم ہے۔ وہ کسی قسم کی شریعت کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے، وہ کسی قسم کی دے یکی کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے۔ جس طرح آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دے یکی نہیں دیتے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس وقت بھی انہیں کیا کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح انہیں ڈانٹ رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ منع نہیں کر رہے تھے کہ تم نے نہیں دینی، انہیں کیا کر رہے تھے، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم وہ بھی کرتے جو کر رہے ہو، اور جو دے یکی ہے وہ بھی دیتے، اور حکموں پر بھی کیا کرتے، عمل کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو بہت لوگ ہدیہ کیا کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ پیسوں پہ ہدیہ دینا ناٹ ایزی، بہت مشکل ہے۔ اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ وہ بھی جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اس کو بھی کیا کرنا ہے، محبت کو نہیں چھوڑنا، خداوند سے جو پیار کرنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، شریعت کے مطابق، اس کی تورا کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق کیا کرنا ہے، چلنا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ خداوند کی تعلیم کیا ہے، یہی تعلیم ہے۔ لیکن پھر متی 23 میں خداوند کا کلام یہ فرما رہا ہے، اے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس۔ دیکھو خداوند کیا کہہ رہے ہیں، اے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس۔ متی 23 میں یہ بات لکھی ہے، افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یہ خداوند کے کلام یسوع مسیح کا فرمان اور اس کی تعلیم یہ ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح متی کے انجیل میں اپنے خادم متی کے سبب لکھوا رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پودینے پر، سونف پر کیا کرتے ہو، تم دے یکی دیتے ہو، لیکن بھاری چیزوں کو، بھاری چیز کیا ہے، انصاف، رحم دلی اور ایمان کو کیا کر دیا ہے، ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹی چیزوں پر کر رہے ہو، سب باتیں عمل کر رہے ہو، لیکن جس کا زیادہ وزن ہے اس کو کیا کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح تعلیم یہی دے رہے ہیں کہ تم وہ بھی کر رہے ہو تو ٹھیک کر رہے ہو، اور ان کو بھی کیا کرنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ شریعت کی بھاری باتوں کو تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ترک کر دیا۔ آج کل لوگ یہی تو کر رہے ہیں،
ترک کر دیا، شریعت کو ترک کر دیا، لیکن کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کر دیا ہے، اسے پورا کر دیا ہے۔ پولوس نے اسے کہہ دیا کہ اس کو کیا کرنا ہے، نہیں ماننا شریعت کو۔ لیکن خداوند تمہیں یہ نہیں کہہ رہے، خداوند تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ باتیں بھی کرنی ہیں، اور یہ باتیں بھی کیا ہیں، جو بھاری باتیں شریعت کی ہیں ان کو کیا کرنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ خداوند کا کلام دیکھو، امثال 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت، اس میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ یہ امثال 3 باب 9 اور 10 آیت میں یہ کیا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خداوند اپنے خادم کے سبب، سلیمان کے سبب یہ لکھواتے ہیں، اپنے مال سے اور اپنے ساری پیداوار سے کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو۔ پہلے پھلوں سے جب دیا یکی دیتے ہیں، دینی ہے تو گھر اس پیسے کے اوپر کیا کرو، دعا کرو، برکت چاہو، اس کے لیے برکت چاہو، تاکہ آپ کا سارا پیسہ، ساری خوراک، ساری چیزیں کیا ہو سکیں، وہ برکت کا باعث ہو سکیں، وہ دونی ہو سکیں۔ خداوند بڑھانے والا ہے، ہم برکت چاہیں اس کے لیے، دے یکی روندیاں توندیاں نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں، گھر میں لے کر آئیں، اس پر برکت چاہیں، پھر اسے کیا کریں، ذخیرہ خانہ میں لے کر جائیں۔ جو حکموں کو مانتے، حکموں کی تعلیم دیتے، یعنی کہ شریعت کی تعلیم دیتے ہیں یا خادم ہیں، ان تک اس کو کیا کرو، پہنچاؤ، تاکہ خداوند کا نام اونچا کیا جائے، خداوند کا کلام اونچا کیا جائے، خداوند کے منہ کی باتیں دنیا کے کونے کونے تک کیا ہوں، پھیلیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح، پہلے میں نے کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ڈانٹ نہیں رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بھی کر رہے ہو تو یہ بھی کرو، پہلے پھلوں سے کیا کرو، خداوند اپنے خدا کو خوش کرو، پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کرو، تعظیم کرو۔ ہم کو کیا کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ہم کو خداوند کے کلام کی تعظیم، خداوند کے منہ کی باتوں کی کیا کرنی ہے، ہم کو تعظیم کرنی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو دے یکی دے دیتے ہیں، موٹی موٹی چیزیں کیا کر لیتے ہیں لوگ، خود ہی خادم کھا جاتے ہیں، خداوند کے یا لوگ خود ہی کھا جاتے ہیں، جس طرح فقی فریسی کرتے تھے۔ اس لیے خداوند انہیں کیا کر رہے ہیں کہ حکم ماننے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کیا ہے، مانو۔ اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی اس حکم کو کیا کیا، اس نے مانا۔ دیکھو خداوند کے کلام مقدس میں متی 17 باب 26 اور 27 آیت میں جب جزیہ دینے کی باری آئی تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کہا کہ جا بنسی کو ڈال، بنسی کو ڈال، وہ جو مچھلی پہلے آئے گی اس کا منہ کھولنا، اور اس کے منہ میں سے جو سکہ نکلے گا اس کو میرے لیے اور اپنے لیے کیا کرنا، اسے کیسر کو دینا، یا اسے جزیہ کے طور پر کیا کرنا، اسے ادا کرنا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی کیا کیا ہے، اس بات کو کیا کیا ہے، اس کو پورا کیا ہے۔ اس نے پورا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہم کو کیا کیا، کہا ہے کہ چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، ہے ہمیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں بھی کہا ہے کہ اس کو بھی کیا کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے خداوند کی تعلیم یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور خداوند کے کلام کے مطابق ہماری زندگی کا کیا ہو، گزر بسر ہو۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی پطرس کے لیے اور اپنے لیے جزیہ دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے خود بھی ان باتوں کو کیا کیا ہے، ان کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں عبرانیوں 7 باب اس کی 8 آیت میں مصلوبیت کے تقریباً 30 سال بعد دوبارہ دے یکی کیا ہے، نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دے یکی کیا ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، دے یکی بند نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہے، مصلوبیت کے 30 سال بعد بھی عبرانیوں کے کتاب میں کیا ہے، وہ نظر آتی ہے کہ اگر ہم زمین پر دیتے ہیں تو آسمان پر خداوند کیا کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ یہ عبرانیوں 7 باب اس کی 8 ہے، ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس میں خداوند کے کلام کی باتیں جو لکھی ہیں، جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں، اس کے مطابق ہمیں کیا ہے، عمل کرنا، اور اس کے مطابق کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کو کیا آ سکیں، ہم خداوند کو پسند آ سکیں۔ کیونکہ خداوند کو میں نے بتایا نا کہ 30 سال بعد، مصلوبیت کے 30 سال بعد پھر دے یکی یہاں عبرانیوں کے خط میں نظر آتی ہے۔
پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دہ یکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعہ سے دہ یکی دی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا تو وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ کتنے سال بعد؟ 30 سال کے بعد، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے 30 سال بعد بھی یہ عبرانیوں کے خط میں یہ کیا ہے؟ دہ یکی کا ذکر ہے، دوبارہ نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ مطلب یہ نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو ختم کر دیا۔ آج کل لوگ جس طرح کیا کرتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دینا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں اگر ہم زمین پر کچھ دیتے ہیں تو آسمان پر مسیح کیا کرتے ہیں؟ اسے ریسیو کرتے ہیں، اسے جمع کرتے ہیں۔ آسمان پر کیا کرتے ہیں؟ اسے جمع کرتے ہیں، اسے ریسیو کرتے ہیں۔ اگر ہم آسمان پر ریسیو ہوتی ہے تو پھر اس کے سبب سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں برکت ملتی ہے۔ ہمیں کیا ہوتی ہے؟ ہمیں برکت ملتی ہے۔ آسمان پر ریسیو ہوگی، یسوع مسیح آسمان پر ریسیو کریں گے اور نیچے ہمیں کیا کریں گے؟ وہ برکت دیں گے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ خداوند کے گھر میں لے کر آنا ہے۔ زمین پر ہم دیں گے تو آسمان پر ریسیو ہوگی، اور نیچے زمین پر ہمیں کیا کریں گے؟ خداوند ہمیں برکت دیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق چلنا، زندگی بسر کرنا ہم کو دینا ہے، تاکہ وہ ہمارے ہدیہ جات، ہماری دہ یکی، ہمارے وہ نذرانہ کیا ہے خداوند کے حضور ریسیو ہو، اور زمین پر ہمیں کیا کرے؟ وہ برکت دے۔ اس لیے ہماری دعائیں جو 5 باب مکاشفہ میں لکھا ہے 8 حد میں کہ ہماری دعائیں سونے کے پیالوں میں پہنچتی ہیں، تو خداوند وہ ریسیو ہوتی ہیں دعائیں اوپر۔ جب اوپر دعائیں ریسیو ہوتی ہیں تو ہدیہ دہ یکی ہمارا زمین پر جب ہم دیتے ہیں تو اوپر خداوند کیا کرتے ہیں؟ وہ ریسیو کرتے ہیں، جس سے دعا ہماری کیا ہوتی ہے؟ ان سونے کے پیالوں میں خداوند ریسیو کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وقت بہ وقت اس کا کیا ملتا ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے۔ اعمال 10 باب 1 آیت سے لے کر 4 آیت تک ہمیں کرنیلیس کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اس کے میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، وہ چیریٹی کر رہا تھا، آسمان پر یادگاری کے طور پر وہ کیا ہوئی؟ وہ پہنچی۔ وہ یادگاری کے طور پر کیا ہے؟ وہ پہنچی ہے یادگاری کا دفتر۔ دیکھو خداوند کے کلام مقدس میں ملاکی اس کے میں لکھا ہے نا، وہ یادگاری کا دفتر کہاں بنا ہوا ہے؟ آسمان پر یادگاری کا دفتر ہے۔ آسمان پر یادگاری کا دفتر، تو اس دفتر میں کیا ہوتا ہے؟ اس دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ اس دفتر میں کیا ہوتی ہے؟ باتیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں نوٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جو پیچھے ہمیں حوالے ملاکی میں پڑھے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں، کہ ملاکی اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس روز میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر رحم کروں گا، ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں یادگار کا دفتر، جس طرح کرنیلیس کی یادگاری، اس کی خیرات آسمان پر پہنچی ہے، اس کی دعا خداوند کے حضور پہنچی ہے، اس طرح یادگار کا دفتر میں خداوند کے کلام کا جو دفتر اوپر دفتر ہے، اس دفتر میں یادگاری کیا ہوتی ہے؟ دہ یکی کی بھی کیا ہے؟ وہ لکھی جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو اس کا خداوند کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خداوند کے حضور لے کر آنا ہے۔ اس یادگاری کے دفتر میں کیا ہے؟ اس میں جب پہنچتی ہے تو خداوند کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا بروقت جواب دیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے وہاں اپنا مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور چراتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ متی 6 باب 19-21 میں لکھا ہے، نہ وہ چور چراتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، وہ نہ کیڑا لگتا ہے۔ یہ یادگاری کا دفتر، جہاں پر کیڑا بھی نہیں لگتا، چور بھی نہیں چراتا، زنگ بھی نہیں لگتا۔ دنیا میں تو زنگ لگ جائے گا، دنیا میں تو پیسوں کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، انسان کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان اس دنیا میں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں یادگاری کا دفتر، جہاں پر ہم جمع کریں گے، کوئی زنگ نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی کیڑا نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اس کو طوفان نہیں اس کو بہا کر لے کر جائے گا، اسے کوئی زلزلہ زمین پر میں کے اندر نہیں لے کر جائے گا، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اس دفتر میں، یادگاری کا دفتر جو ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس کی باتیں جو سچی اور برحق باتیں، ہمیں یہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو چیز آسمان پر لکھی جاتی ہے ہم کو نظر تو نہیں آ رہی ہوتی،
اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری خداوند کے حضور یہ کیا ہوئی ہے، دعا خیرات اس کے حضور کیا ہے، جس طرح کرنیلیس کی پہنچتی ہے، ہماری بھی ایمان کے سبب سے بغیر دیکھے ہوئے کیا ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، اور خداوند اس کے سبب سے ہمیں کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ اس لیے خداوند کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے کیا کرنے کے لیے، خداوند کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، دے یکی دی جاتی ہے، بڑھانے کے لیے ہدیہ دیے جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، نذرانہ دیا جاتا ہے، دے یکی دی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے، بادشاہی کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ خادموں کی ضرورتیں زندگی بھی اس سے پوری ہوتی ہیں، خادموں کی، لاویوں کی ضروریاتیں زندگی پوری ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ خداوند کے کلام کو بڑھانے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے، یہ ہدیہ نذرانہ دیا جاتا ہے، تاکہ خداوند کے خادموں کے پاس، خداوند کے لوگوں کے پاس کیا ہو، خوراک ہو، ضروریات زندگی ہوں، تاکہ وہ کیا کر سکیں، دوسروں تک پہنچ کر کلام مقدس کی سچائی کی باتیں کیا کر سکیں، وہ پہنچا سکیں۔ سیدھے طور پر کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ول فریب والا کلام نہیں، سیدھا سیدھا کلام، اس کے مطابق ہم چلیں اور اس کے مطابق کیا کریں، ہم زندگی بسر کریں، اور خداوند کی بادشاہی کے ہم کیا ہو سکیں، فرزند ہو سکیں، اور ایمان یعنی کہ اندیکھی چیز پر ہم کیا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے سبب سے بادشاہی کو کیا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، خداوند کے کلام کی لیے بڑھانے کے لیے اسے کیا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، یعنی کہ ایمان کے سبب سے، ہمارا ایمان ہے تو ہم جب دیتے ہیں تو ایمان ہے کہ اس کے سبب سے بادشاہی، اس کا کلام کیا ہوگا، اس کا کلام بڑھے گا، اس کا کلام بڑھے گا۔ جس طرح دوسرا کرنتھیوں 5 باب، یہ حوالہ نکال کے ہم دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب میں خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 5 باب 7 سے 13 آیت میں خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا فرماتا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے۔ دیکھو، اندیکھی چیزوں پر کیا کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ملتی ہے، ہمیں بلیسنگ ملتی ہے۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں، خواہ جلا وطن ہوں، اس کو خوش کریں۔ کہہ رہا ہے کہ ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن ہوں، جہاں بھی ہو، کس کو خوش کریں، ایمان کے سبب سے خداوند کو خوش کریں، اور خداوند کو کیا ہے، ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھیں۔ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، ہم اس کے مطابق زندگی کیا ہے، ہم بسر کر رہے ہیں، اس کے مطابق کیا کرنا ہے، ہمیں چلنا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن ہوں، ہم کس کو خوش کریں، ہم خداوند کو خوش کریں، ہم خداوند کو خوش کرنا ہے، خداوند کو پلیز کرنا ہے۔ کس طرح پلیز کرنا ہے، اپنے ہدیے نذرانے کے سبب سے۔ بے شک دعائیں کی جاتی ہیں، کلام پڑھا جاتا ہے، ہم کلام کی منادی کرتے ہیں، کلام کا پرچار کرتے ہیں، یہ بھی سب درست ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے، یہ سب باتیں درست ہیں۔ خداوند کے کلام کی باتوں کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، چاہے ہم وطن میں ہوں، جلا وطن ہوں، ہمیں کس کو خوش کرنا ہے، خداوند کو خوش کرنا ہے۔ کلام کے سبب، اس کے ہدیے نذرانے لانے کے سبب سے خداوند کو کیا کرنا ہے، خوش کرنا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے گا، تاکہ ہر ایک شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں۔ خداوند بدلہ دینے والے ہیں۔ خداوند کو ہم خوش کریں گے تو خداوند ہمارے لیے بلیسنگ کے دروازے کھولیں گے۔ عدالت کے دن خداوند کیا کریں گے، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہی جو بنا عالم سے پیشتر تیار کی گئی، اسے کیا کر لو، اس کا حصہ بن جاؤ، اسے میراث میں دے لو، یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے کہ تم نے میری خبرگیری کی، تم نے غریبوں کی مدد کی، تم نے دے یقین دی، تم نے بہت سا میرا کام کیا، تم نے منادی کی، تم نے یہ کیا، تم نے خداوند خوش ہوگا۔ جب خوش نہیں ہوگا تو پھر وہ اندھیرے میں کیا کرے گا، وہ ڈال دے گا۔ اس لیے خداوندی کیا کر رہے ہیں، خداوندی ہمیں ایمان کے سبب سے کیا کرتے ہیں، ہمیں برکت دیتے ہیں۔ اس لیے خداوند، دیکھو خداوند کا بندہ پولس بھی کیا کر رہا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے۔ اعمال 20 باب اس کی 35 آیت، اعمال 20 باب اس کی 35 آیت میں خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو
کیا فرما رہا ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی بادشاہی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ دینا کس لیے؟ بادشاہی کی منادی کے لیے۔ لکھا ہے کہ دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ آؤ لینا 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 تو میں لینا ہے نا، دینا مٹھی کیا کرنا ہے؟ ڈھیلی کرنا ہے دوسروں کے لیے، کلام کی وسعت کے لیے، کلام کی منادی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے پولس کہتا ہے کہ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں۔ اس نے دکھا دی ہیں، نمونہ دیا، جیسا یسوع مسیح نے اپنا نمونہ ہماری زندگی کے لیے دیا ہے، اور خدا کے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ نمونہ دے رہے ہیں۔ پولس بھی نمونہ دے رہا ہے، اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، کر کے دکھا دیا ہے۔ کمزوروں کو سنبھالنا، خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ لینا نہیں بلکہ دینا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کلام کی وسعت، کلام کی منادی، کلام کی بڑھوتی، کلام کی ترقی، کلام کا بیج دنیا کے کونے کونے تک کیا ہو سکے؟ وہ پھیل سکے اور پھیلایا جا سکے، خادموں کی ضرورت زندگی پوری ہو سکیں اور کلام کے لیے بھی کیا ہو سکے؟ اس کا ایکسپینڈیچر کیے جا سکیں، تاکہ کلام کی منادی دنیا کے کونے کونے میں کی جائے۔ خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔